تھوڑا سا آڈٹ اور انسپیکشن کے حوالے سے ایک جنرل آڈٹ کی ہے. جنرل حلال آڈٹ، عام طور پہ حلال آڈٹ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا، آڈٹ اور ریویو میں یا انسپیکشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ موٹا سا فرق. آڈٹ اور ریویو میں پہلے پوچھ رہا ہوں، انسپیکشن تو ابھی آ جائے گا. ریویو مانا جائزہ ہوتا ہے اور آڈٹ مانا بھی جائزہ ہوتا ہے، محاسبہ. نہیں، اندر کے بھی ہو سکتے ہیں، انٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے، ایکسٹرنل بھی ہوتا ہے آڈٹ. لیکن آڈٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اسٹینڈرڈ پر. ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ کا کیا مطلب ہے کہ جیسے آپ کی کلاس ہے نا، آپ کو بتا دیا گیا کہ اتنے نمبر آپ کے آبجیکٹیو کے ہوں گے، اتنے یہ ہوگا، اتنے یہ ہوگا، اس میں سے پوچھا جائے گا، اس میں سے پوچھا جائے گا، کچھ طے شدہ چیز ہوگی. اس کے بعد پھر ہم آپ کا جائزہ لیں گے تو اس کو ہم آڈٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے کس چیز کو پڑھنا ہے، کیسے ہضم کرنا ہے، پھر میں نے مجھ سے کیسے پوچھا جائے گا، یہ ہوگا آڈٹ. تو آڈٹ سے پیچھے ہمیشہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. صحیح؟ اگر اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو جو آپ کر رہے ہیں یہ آڈٹ نہیں ہے. صحیح؟ اور ریویو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جا کے دیکھا، اپنی اوپینین دے دیا، رائے لے لی. کسی کو بھی ہم نے بلا لیا، مہمان آئے، انہوں نے آپ سے 2-4 سوال پوچھے، انہوں نے کہا یہ تو سب بہت زبردست ہے، یا کہا سارے ہی نالائق ہیں، کچھ بھی کہہ دیا انہوں نے. تو وہ کیوں کہا کہ ان کو وقتی طور پر جو ان کا دماغ چلا، جو آپ لوگوں نے رسپانس دیا، ان کو یہ سمجھ میں آیا. کوئی اسٹینڈرڈ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا پوچھنا ہے، اور آپ کو بھی پتہ نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کی رائے یہ بنی کہ ایسا ہے یا ویسا. اس کو ہم ریویو یا انسپیکشن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن انسپیکشن ایک اصطلاحی ٹرم ہے. اس کی سادی مثال اگر ہم لیں کہ کوئی کاروبار ہے، وہ آ کر مجھے کہتا ہے کہ بھائی ہم اسلام کے مطابق ہونا چاہتے ہیں، اور میں دارالفتہ سے ایک مفتی صاحب کو بھیج دوں، تو دارالفتہ کے مفتی صاحب جائیں گے، ان کی چیزیں دیکھیں گے. ظاہر ہے دارالفتہ کا بھی ایک موقف ہوگا چیزوں کے بارے میں، اور خود اس مفتی صاحب کی اپنے بھی کوئی ریسرچ ہوگی، کوئی رائے ہوگی. اب وہ وہاں سے جو لکھ کے لائے گا کہ یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، تو اس میں اتفاق نہیں ہو سکتا. یعنی وہ ہو سکتا ہے وہ لکھ کر لائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور ہم کہیں یار وہ فلاں دارالفتہ جواز کا قائل ہے، تو گنجائش ہے. ٹھیک ہے نا، کمپنی تو ہمارے دارالفتہ کے وہ کوئی مقلد تو نہیں ہے، تو فقہ حنفی کے مقلد ہے، تو کسی بھی دارالفتہ کا چلا لو، یار معتبر ہونا چاہیے بس. تو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. اور وہ کہے گا نہیں، یہ تو دیکھیں ہم نے اتنی ریسرچ کی تھی، ہم آخر میں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے. تو جو بھی ہوگا وہ رائے پہ چل رہا ہوگا، اور اس میں اختلاف رائے ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو وہ کاروبار جو ہے اس کو ہم صحیح رہنمائی نہیں کر سکتے. صحیح رہنمائی کا مطلب کیا ہے کہ جو رہنمائی کریں گے وہ صحیح ہوگی، لیکن وہ اگلا والا مفتی آ کے اسے خراب کرتا ہے. جیسے کوئی قاری صاحب کو امتحان دو نا، نئے قاری صاحب کو، تو وہ کہتے ہیں پیچھے والے نے صحیح نہیں پڑھایا، تو وہ پھر نئے سرے سے پھر پڑھانا شروع کرتے ہیں. تو یہ مطلب ایک آپس میں ایک سلسلہ ہوتا ہے. لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ جو ہمارا وہ ہے کلائنٹ ہے، تو وہ کوئی تختہ مشق پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا کہ ایک مفتی صاحب پہلے مشق کریں، پھر وہ ایک رائے دیں، پھر دوسرے مفتی صاحب ایک اور رائے دیں. ایک مفتی صاحب جو ہے 2-4 کروڑ لگوا کر ایک چیز ٹھیک کروائے، دوسرا ہے کہے یار اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو وہ تو مذاق ہو جائے گا نا، پھر پریشان ہو جائے گا. اس کو تو ایک نپی تلی رائے چاہیے، اور وہ دیر پا رائے چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ آج تو میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اگلی دفعہ ہوں تو میں ہی رجوع کر لوں، تو بھائی تو ہی رجوع کر لو اور میرے 4 کروڑ لگ جائے، خدا کا خوف کر گیا. تو سمجھ رہے ہیں نا، یعنی مارکیٹ میں اس طرح نہیں ہوتا جیسے عبادات میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر یہاں پہ تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ بہتر ہے نماز لوٹا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ چل جاتا ہے. لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا بہتر ہے یہ مشین ہٹا کے بولا، وہ 4 کروڑ لگا کے کر لیا اس نے، آخر میں آپ نے کہا ویسے نہ کرتے تو بھی ٹھیک تھا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے. تو اسے تو غصہ آئے گا ظاہر، اور جائز بھی نہیں ہوگا. مطلب آپ کی وجہ سے لوگوں کا مال غیر ضروری طور پہ خرچ ہو رہا ہے. جہاں مطلب ضرورت ہوگی وہاں پہ کریں گے، جہاں نہیں ہوگی نہیں کریں گے. کیونکہ عبادات میں تو ہمیشہ احتیاط ہے نا. معاملات میں ربا وغیرہ میں تشدد ہے، باقی میں تو توسع ہے. یعنی معاملات میں نیچر الگ ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر بھی اسی طرح ہر کام میں احتیاط کرنی ہے.
اگر کوئی شرکت فاسد ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مطلب صدقہ کر دیتے ہیں، صرف تناسب بدل جاتا ہے نا. اگر شرکت فاسد ہوتی ہے، پہلے رکھا تھا کہ 60-40 کا ریشو ہوگا اور سرمایہ 50-50%. جب فاسد ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 60-40 میں جتنا نفع ہے صدقہ کر دو. یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اب نفع 50-50 راس المال پہ چلا جائے گا نفع. تو معاملات میں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو غلط ہو اس پہ صدقہ ہو جائے. سمجھ لیں نہیں؟ خیر یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آڈٹ کے لیے معیار کیوں ضروری ہے. اگر معیار نہیں ہوگا تو ہر مفتی صاحب کی اپنی رائے